बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब रब्बिल आलमीन। अहबाब ज़ी वक़ार, जुमला तलबा व तालिबात, आज बिहम्दिल्लाह तबीब कोर्स और तबीबा कोर्स का ये चौथा लेक्चर है। इस जहाँ में पाई जाने वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ाए इलाज, उनका मुख्तसर तारुफ़ और फिर तारीख़ तिब, और फिर ये कि आज जिस तरीक़ा को हम सीख रहे हैं इसका तारुफ़, और फिर इसकी दो सूरतें, नज़रिया मुफ़रद अज़ाए सलासा और नज़रिया मुफ़रद अज़ाए अरबा। फिर नज़रिया मुफ़रद अज़ाए सलासा को सलासा और अरबा को अरबा क्यों कहते हैं, ये सब कुछ जानने के बाद जब अरबा की बाकायदा तालीम आपने शुरू की तो उसका आगाज़ अरकान अरबा, आग पानी हवा मिट्टी के तारुफ़ से शुरू हुआ। इंशाअल्लाह इसमें एक एक पर अलग अलग भी बहस होगी। आज जुमेरात है, इजमाली तौर पे फिर मैं इसको एक दवा आयत करीमा जिसका मैंने कल भी रेफरेंस दिया था, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 का, उसके हवाला के साथ बयान कर देता हूँ और अब तक के ख़ुलासे को भी सारा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा बयान कर दूँगा। अलबत्ता जुम्मा को सिर्फ मेरा जुम्मा का बयान आपको पहुँचेगा। हफ्ता को आपके हफ्ता भर के अहम सवालात माँ मेरे जवाबात के वो शेयर किया जाए करेंगे, और इतवार के लिए आपको एक घरेलू टोटका बताया जाएगा जिसको आप घर में बना सकें। लेक्चर सिर्फ पीर मंगल बुध जुमेरात को होंगे। बात चली थी कि इफ्तराक अज़ीम का नज़रिया रखने वाले, बिग बैंग थ्योरी वाले मुल्हिदीन, कुफ़ार, बल्कि वो लोग जो अल्लाह ताला की ज़ात के इनकारी हैं, वो कहते हैं कि हादसाती नतीजे का ये असर है दुनिया जहान। ये जो दहरिये होते हैं कम्युनिस्ट, इनका रद्द अल्लाह ताला ने अपने अज़ली कलाम में फ़रमा दिया। इरशाद फरमाया सूरतुल अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 30, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या उन्होंने ना देखा जिन्होंने कुफ़र किया, यानी क्या काफिर नहीं देखते या नहीं जानते। राजरा बमाना जानना भी होता है, बाद सूरतों में यहाँ भी मुफस्सिरीन इस तरफ गए। काफिरों ने ना जाना कि बेशक आसमान व ज़मीन तो रत्क थे, यानी बिल्कुल एक ठोस जैसी चीज़ होती है। फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इनको फाड़ा। ये इत्तिफ़ाक़ी हादसा नहीं है। फ़फ़तक़नाहुमा, ना ज़मीर जमा मुतकल्लिम की अल्लाह ताला वाहिद है, उसके लिए अज़मत के तौर पर ये सीगे जमा मुतकल्लिम के कुरान में जगह जगह इस्तेमाल हुए हैं और जगह भी। हम वहदहू ला शरीक जल्ल जलालहू ने फाड़ा। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन, और हमने हर जानदार को अलकली तरी लिक्विड पानी से पैदा किया। अमीरुल मुस्लिमीन कातिब वाही रब्बुल आलमीन अव्वल मुलूक इस्लाम फ़ातिह शाम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ईरानी या रूमियों का एक सफ़ीर आया था, तो उसने पूछा था कि बोतल पेश की कि इसमें ऐसी चीज़ दो जो कायनात की असल हो। अब कायनात की असल तो रूहानी तौर पे नूर मुस्तफ़ा है, वो तो पेश किया नहीं जा सकता था। तो मादी चीज़ों में अरकान अरबा में जो बुनियाद है पानी, सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुशावरत के बाद वो पानी से भर के दे दी गई और उस पर यह कुरानी आयत पेश की गई। तो उन लोगों की, मुसलमानों के इल्म पर अकल दंग रह गई। तो कुरान फरमाता है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया, तो क्या ये ईमान लाएंगे। तो आज भी
جس طرح وہ اس دن کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انسان بندر کی اولاد ہے، تو وہ آج بھی ڈارونی نظریے والے ڈارون کی اولاد موجود ہیں۔ اسی طرح بگ بینگ نظریہ اللہ معافی دے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ جس طرح زمین کی گردش کا نظریہ ہے، کشش ثقل کے بہت سارے اسلامی نظریات کے خلاف نظریے ہیں جو چلے ہوئے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو الکلی تری موجود تھی، اس کی پہچان کے لیے ایسیٹڈ یعنی خشکی پیدا کی گئی۔ ان دونوں کے کیمیائی عمل سے پھر آگ یعنی سلفر صفرا پیدا ہوا، اور اس کی تحلیل سے، آگ کی تحلیل سے مٹی یعنی کیلشیم ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ اور یہ جو آگ ہے ابلیس، یہ مٹی یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام سے 6 کروڑ برس پہلے عبادت کر چکا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک سوال ہوا تھا تو میں نے ادھر تو جواب دے دیا ان کو شخصی، کہ ابلیس اول الجن ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ وکان من الجن کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ اول جن نہیں ہے، لیکن اس کا ٹائٹل ہے ابو الجن۔ ہاں، حضرت آدم ابو البشر ہیں اور اول البشر بھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اول الخلق نہیں، اول الخلق نور مصطفیٰ ہے، وہ اول البشر ہیں۔ اور مائی صاحبہ ام البشر ہیں، تو جن سے نسواں میں وہ اول البشر ہیں۔ وہ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق ان کی ابو البشر کی بائیں پسلی سے پیدا۔ تب الکلی سے یوں گھڑی والا آپ نے وہ دائرے کو گھمانا ہے جو دائرہ میں نے بنایا تھا۔ اوپر مرکز دماغ، نیچے اس کی ضد دل خشکی، دائیں طرف پھر وہ تحال تلی، اور بائیں طرف جگر، یہ 4 مراکز۔ اوپر گھڑی وائل دماغ سے نیچے کی طرف آئیں، الکلی سے نیچے کیلشیم کی طرف، کیلشیم سے نیچے ایسیڈ کی طرف، اس سے سلفر کی طرف۔ تو الکلی کے جوہر سے یعنی یہ ایک چیز پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، کیلشیم، پھر کیلشیم کے جوہر سے ری، اور ری کے جوہر سے پھر سلفر، یوں بھی اس کی تقریر کی گئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے یہ ہمارے لیے رکھا کہ عناصر اربع، ارکان اربع، آگ، پانی، ہوا، مٹی میں سے جو مرکز ہے پانی کا وہ دماغ ہے، یہاں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور دل ہے مرکز اس کی ضد خشکی کا، ہوا کا، یہاں تسکین پیدا ہوتی ہے۔ اور آگ کا مرکز ہے جگر، وہاں تحلیل پیدا ہوتی ہے، اور مٹی کا مرکز ہے تلی، وہاں تخدیر پیدا ہوتی ہے۔ تحریک حرکت دینا، تسکین سکون دینا، تحلیل حل کرنا، پگھلانا، اسے زائل کرنا، اور تخدیر کا معنی ہوتا ہے سن ہونا۔ یہی وجہ کہ مخاطی مادہ جن میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ سن ہوتے ہیں۔ خدر سے یہ باب تفعیل تخدیر۔ تو پھر اس سے آگے ٹیشوز پیدا ہوتے ہیں، ان کو اردو میں بافت، عربی میں نسیج کہتے ہیں۔ اعصابی بافت ہے جس کا مرکز دماغ ہے، مخاطی بافت ہے جسے نسیج الحاقی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا مرکز تحال یعنی تلی ہے۔ عضلاتی بافت ہے جسے نسیج عضلاتی کہتے ہیں، اس کا مرکز دل ہے۔ قشری بافت ہے جسے نسیج قشری کہتے ہیں، اس کا مرکز جگر ہے۔ اعصابی بافت جو ہے دماغ، جن کا مرکز انہیں نروسس ٹیشوز بھی کہتے ہیں، اور مخاطی بافت جس کا مرکز تلی ہے انہیں کنیکٹیو ٹیشوز بھی کہتے ہیں۔ عضلاتی بافت جس کا مرکز دل ہے، نسیج عضلاتی، انہیں انگلش میں مرکولر ٹیشوز بھی کہتے ہیں۔ اور قشری بافت جس کا مرکز جگر ہے، اس کو ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بافت بافتن سے ہے، یعنی بنائی سے، ادھیڑ بن ہوتی ہے نا، یعنی عروق شاریہ میں ادھیڑ بن چلتی رہتی ہے، گندا خون آگے ٹرانسفر کرنا اور صاف خون لینا۔ اور یہ دل کا ہی معاملہ ہے، دل خون کو 72,000 کلومیٹر موجود رگوں میں پمپ کرتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر فاصلہ طے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آگے یہ معاملات ہیں ان میں ارکان اربع، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ بنیاد ہیں۔
ان کی تفصیلات اور ان کے معاملات کو جس قدر آپ اچھے انداز پہ سمجھ لیں گے، انشاءاللہ آگے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ان کا ایک نقشہ آج میں آپ کو بنا کے بھیجوں گا، یعنی پوری ایک تفصیل، کیونکہ انہی کی وجہ سے، انہی کے غیر معتدل ہونے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو چار مزاج ہوتے ہیں، گرمی، سردی، خشکی، تری، اعصابی، مخاطی، عضلاتی، قشری، انہی کے غیر معتدل ہونے سے اعصابی مزاج غیر معتدل ہو تو آتش کی زہر پیدا ہوتی ہے، مخاطی مزاج غیر معتدل ہو تو خنازیری زہر پیدا ہوتی ہے، عضلاتی مزاج غیر معتدل ہو تو بواسیری زہر پیدا ہوتی ہے، قشری مزاج غیر معتدل ہو تو سوزا کی زہر پیدا ہوتی ہے۔ اصل انسان میں بیماری وہ ایک ہی ہوتی ہے، انسانی زہر، کبھی آتش کی، کبھی خنازیری، کبھی بواسیری، کبھی سوزا کی۔ آگے اس سے جتنی تکلیفیں بنتی ہیں نا، جنہیں ہم بیماریاں کہتے ہیں، وہ اس کی علامات ہیں، بس اسے ایک زہر کو